ملی اتحاد دینی تقاضا کیسے ہے، دینی ضرورت کیسے ہے؟ اب اس کے لیے چند آیات ہم نے جو تلاوت کی اس کو آپ دوبارہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ تمہاری جو امت ہے یہ ایک امت ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ایک امت ہو، تم ایک امت بن کے رہو۔ تو خدا خود چاہتا ہے، خدا کا خود یہ حکم ہے، قرآن کا یہ مطلوب ہے کہ امت واحدہ بن کے رہے، اتحاد کے ساتھ رہے، افتراق کے ساتھ نہ رہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب ایک بن کے رہو۔ تو ایک ہو کے رہنا، اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ایک ہو جانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس پہ اللہ نے احسان بھی جتایا ہے کہ تم پہلے بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے تم کو جمع کیا نعمت اسلام پہ۔ اب جب نعمت اسلام پہ جمع کیا تو اس پہ جمع رہو، افتراق اور انتشار کا شکار مت ہو۔ اپنے مسلکی آراء کی بنیاد پہ، اپنے فقہی آراء کی بنیاد پہ، اپنے سیاسی آراء کی بنیاد پہ، اپنی شخصی آراء کی بنیاد پہ تم آپس میں جو ملی اتحاد ہے اس کو پاش نہ کرو، اس کو مت توڑو۔ عام طور پہ ہم اپنے ذاتی، اپنے مسلکی، اپنے فقہی مقاصد کے لیے، مطالبات کے پیش نظر ہم ملی وحدت کو توڑ دیتے ہیں، یہ بالکل روا نہیں ہے۔